سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 10ویں سورہ یعنی سورہ یونس پر بات کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، اس کی 109 آیات ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو بہت مخالفت کا سامنا تھا۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جی، اس سورہ کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے اور یہ حروف خود قرآن کی حکمت اور عظمت کی طرف اشارہ ہیں۔ میں پہلی 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ ترجمہ ہے الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی؟ اور اس پر کافروں نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اچھا، تو پہلی ہی بات یہ کہ ان کو اعتراض اس پر تھا کہ ہمارے جیسا ایک انسان خدا کا پیغام کیسے لا سکتا ہے؟ جی بالکل، ان کو لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی مافوق الفطرت مخلوق۔ لیکن اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہمارے ہی درمیان سے کسی کو چنتا ہے جو ہمارے حالات کو سمجھتا ہے۔ اور یہ اعتراض تو تقریباً ہر نبی کے سامنے آیا ہے نا؟ لگتا ہے انسان اپنے جیسے لوگوں میں عظمت کو آسانی سے مانتا نہیں۔ بالکل، اسی انسانی اعتراض کے جواب میں قرآن فوراً اپنی دلیل کائنات کی طرف موڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ ترجمہ، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اختیار قائم فرمایا۔ وہ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہاں یہ 6 دن کا ذکر بڑا دلچسپ ہے۔ آج تو سائنس کہتی ہے کہ کائنات اربوں سال میں بنی، تو یہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن یہاں یوم کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب صرف 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ایک دور یا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 6 پیریڈز اور سٹیجز۔ اچھا، تو یہ قرآن کی زبان کی وسعت ہے جو جدید سائنس سے ٹکراتی نہیں؟ جی، اور پھر فرمایا استوا علی العرش، یعنی عرش پر اختیار قائم کیا۔ تو یہاں عرش سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی مادی تخت ہے یا یہ صرف اللہ کی قدرت اور حاکمیت کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی مادی تخت نہیں ہے، یہ بادشاہت کا ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کائنات بنانے کے بعد اللہ نے اس کا کنٹرول، اس کی حاکمیت مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے، یعنی بنانے والا ایک ہے تو لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ بالکل، اور یہی عقیدہ معاد ہے۔ آیت نمبر 4 اسی پر بات کرتی ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، یعنی تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور کیوں لوٹنا ہے؟ تاکہ انصاف ہو سکے۔ جی، تاکہ ایمان اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد قرآن اپنی دلیل کو اور قریب لاتا ہے، یعنی آسمانوں سے ہٹا کر ان چیزوں پر جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں، سورج، چاند، رات اور دن۔ جی، آیات 5 اور 6 میں۔ جی، اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ آیت میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا۔ اچھا، ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ عربی میں ضیاء اپنی ذاتی طاقتور اور تیز روشنی کو کہتے ہیں، جبکہ نور وہ روشنی ہے جو ٹھنڈی ہو اور کسی اور سے لی گئی ہو۔ اوہ، تو یہ 1400 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کا بیان ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی وہ منعکس شدہ روشنی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے کا، کہ جس ہستی کا علم اتنا کامل ہے، اس کا پیغام ہدایت کے بارے میں غلط کیسی ہو سکتا ہے؟ صحیح، یہ نشانیاں ہماری یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ جی،
اور ان نشانیوں کے بعد سورہ انسان کے اپنے رویے کی طرف آتی ہے۔ اچھا۔ اور آیت 12 میں انسان کی ایک بہت عام حالت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ۔ ترجمہ ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے اور کھڑے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ آیت تو جیسے ہماری تصویر کھینچ رہی ہے۔ مشکل میں سب کو خدا یاد آتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ قرآن اس رویے کو اسراف یعنی حد سے گزرنا کہتا ہے۔ اور پھر فوراً بعد قرآن ہمیں تاریخ میں لے جاتا ہے کہ دیکھو جن قوموں نے یہی رویہ اپنایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اور یہی اس سورہ کا سب سے طاقتور حصہ ہے نا، ایک طرف فرعون کی کہانی اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ جی بالکل، دو انتہائیں۔ پہلے فرعون کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر آیت 75 سے شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا۔ تو فرعون کی کہانی اصل میں تکبر اور ہٹ دھرمی کی کہانی ہے۔ جی، اس نے کھلی نشانیاں دیکھیں، جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھا، لیکن اس کا تکبر آڑے آ گیا۔ اور پھر وہ ڈوبنے والا منظر؟ جی، وہ اس کہانی کا کلائمیکس ہے۔ جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تب وہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا، لیکن اللہ نے فرمایا اب وقد عصیت من قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ توبہ اور ایمان کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، آخری لمحے کا جبری ایمان قبول نہیں۔ بالکل۔ اور اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جو آج بھی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ نے فرعون سے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اور یہ تو واقعی ایک معجزہ ہے۔ یہ کوئی وقتی معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک دائمی نشانی ہے۔ جی، ایک قابل تصدیق نشانی۔ قرآن نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جسے 1400 سال بعد سائنس نے سچ ثابت کر دیا جب فرعون کی ممی دریافت ہوئی۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے، یعنی تکبر کے انجام کی ایک ایسی مثال جسے آج بھی کوئی جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ جی، لیکن پھر سورہ ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ جی، آیت 98 میں ذکر ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ ترجمہ، تو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ تو یہاں ایک سوال ہے، فرعون نے بھی تو عذاب دیکھ کر ایمان کا دعویٰ کیا تھا اور قوم یونس نے بھی، تو فرق کیا تھا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ فرق نیت اور وقت کا تھا۔ قوم یونس نے عذاب کے صرف آثار دیکھتے ہی اجتماعی طور پر سچے دل سے توبہ کر لی۔ انہوں نے فرعون کی طرح آخری لمحے تک انتظار نہیں کیا۔ اچھا۔ ان کا ایمان صرف خوف پر نہیں بلکہ ندامت اور اصلاح کی سچی نیت پر مبنی تھا، اس لیے وہ قبول ہوا۔ تو سورہ یونس ہمارے سامنے دو راستے رکھ رہی ہے، فرعون کا راستہ جو تکبر اور انکار کا ہے، اور قوم یونس کا راستہ جو بروقت توبہ اور واپسی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ اور اس تاریخی سبق کے بعد قرآن اپنی بات کو حتمی نتیجے پر لاتا ہے، یعنی قرآن کا چیلنج اور انسان کی اپنی ذمہ داری۔ آیت 38 میں چیلنج دیا گیا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یعنی کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے، جو قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ جی، اور اس چیلنج کے بعد سورہ کا اختتام انسان سے براہ راست خطاب پر ہوتا ہے۔ ذمہ داری خود انسان پر ڈال دی گئی ہے۔ آیت 108 میں فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا،
اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ آیت تو جیسے پوری بحث کو سمیٹ دیتی ہے۔ جی، کہ اللہ نے کائنات میں نشانیاں دکھا دیں، تاریخ سے مثالیں دے دیں، اپنا کلام بھیج دیا، اب انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا تھا، زبردستی چلانا نہیں۔ بالکل، ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ ہر فرد نے خود کرنا ہے۔ تو سورہ یونس صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا رویہ اپناتے ہیں۔ جی، کیا ہم تکبر میں اسے جھٹلاتے ہیں یا عاجزی سے قبول کرتے ہیں؟ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ قرآن نے ہمارے سامنے فرعون اور قوم یونس دونوں کی مثالیں رکھ دی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم خود کو کس راستے کے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ کیا ہم انتباہ کو نظر انداز کر رہے ہیں یا بروقت اصلاح کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا تعین کر سکتا ہے۔